بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت سے کچھ رقم ملی تو آپ نے اس میں سے چند درہم اپنے زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے اور مدینہ منورہ میں تشریف نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر کی طرف سے دی گئی رقم میں سے ایک پردہ خرید کر دروازے پر لٹکایا۔ ایک منتقش پردہ تھا۔ باقی رقم میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چاندی کے 2 کنگن بنوا کر اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حسب معمول کے مطابق مسجد نبوی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے ہی اپنے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف لپیک اور وحشیانہ انداز میں استقبال کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اور کنگن دیکھتے ہی حضرت فاطمہ کے گھر میں ٹھہرنے کے بجائے واپسی کی راہ لی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پیارے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھا تو بے اختیار رونے لگی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لائے اور نہ ہی بات چیت کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس صورتحال کا پس منظر سوچتی رہی۔ آخرکار انہیں خیال آیا کہ اور تو کچھ نہیں ہوا، بس یہی 2 چیزیں پردہ اور کنگن گھر میں آئے ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خیال کرتے ہوئے فوراً پردہ اتار دیا، کنگن ہاتھوں سے نکال دیے اور دونوں چیزیں حضرت حسن اور حسین کو دے کر اپنے والد محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ ان چیزوں کو سرور کائنات جس طرح چاہیں کام لیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو پیار کیا اور دونوں چیزیں لے کر صحابہ کرام کو دی اور انہیں حکم دیا کہ ان کی مالیت کو اصحاب صفا میں تقسیم کر دو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی تو بڑا کریم و رحیم ہے، اپنے فضل و کرم سے میری بیٹی فاطمہ کو نواز، اس پردے کے بدلے میری بیٹی کو جنت کے کپڑے عطا فرما اور ان کنگنوں کے بدلے میری بیٹی کو جنت الفردوس کے زیوروں سے آراستہ فرما، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کسی پر تکلیف عمل کا مظاہرہ کرے یا کسی نمود و نمائش سے کوئی وابستہ رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تربیت یہی تھی کہ یہ دنیا آزمائش کی گھڑی ہے، اس میں آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا ہے، نہ کہ آزمائش کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گرچہ خود فاقہ سے رہتی تھی مگر دروازے پر آئے سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ یہ سب سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، جن کے در مبارک سے کبھی کوئی سوالی جھولی بھرے بغیر نہیں گیا تھا، چاہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار ہی کیوں نہ لینا پڑا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوسی میں ایک یہودی رہتا تھا جو مشرف با اسلام ہوا تو اس کے تمام رشتہ داروں اور عزیزوں نے اس سے تعلق ختم کر لیا۔ نہ صرف ان سے تعلق ختم کیا بلکہ اس سے سودا صاف بھی لینا بند کر دیا، کیونکہ وہ ایک بیپاری تھا، اس سے اس کی تجارت پر برا اثر پڑا، یوں وہ نہایت مفلس و خلاص ہو گیا۔ انہیں حالات میں سے ایک اور صدمے سے دوچار ہونا پڑا، یوں کہ اس کی رفیقہ حیات اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ گھر میں بیوی کی میت پڑی تھی اور وہ سخت پریشان تھا کہ اس کے غسل اور کفن دفن میت کو کون ہاتھ لگائے گا اور اس کا انتظام کس طرح ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے ردائی مبارک سر پر لی اور اپنی لونڈی حضرت فضا کو ساتھ لیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فضا کے ساتھ مل کر اس فوت شدہ خاتون کو غسل دیا اور کفن دفن میں اپنی خدمت پیش کی۔
ایک دفعہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا کہ ان کے پڑوسی میں ایک غریب خاتون رد-ضام میں مبتلا ہے، جبکہ ان کے گھر والے سخت پریشانی کی حالت میں ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنتے ہی حضرت فضا کو ساتھ لیا اور اس خاتون کے پاس پہنچ گئی۔ آپ نے حضرت فضا کے ساتھ مل کر اس عورت کی خدمت کی اور اس کی زچگی کی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اسے بچے کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس عورت کی مدد کر کے روحانی مسرت اور قلبی سکون حاصل ہوا، اور یوں ہی وہ خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کسی کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتی تھی اور فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتی تھی۔ تاہم اس امداد و تعاون کے لمحات ساتھ میں خاص طور پر آپ پردے کی انتہائی پابندی کرتی تھیں۔ آپ حد درجہ حیا دار اور گھریلو خاتون تھیں۔ ایک دفعہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، بیٹی فاطمہ، یہ تو بتاؤ کہ عورت کی سب سے اچھی صف کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، ابا جان، عورت کی اعلیٰ خوبی یہ ہونی چاہیے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔